اچھا دیکھیں، سنا اسکرپٹ کی بھی ایک میں جلدی سے بات کر لوں. یمن کا جو شہر ہے یا علاقہ ہے سنا، ادھر سے ایک جو ہے ان کے مسجد کے تہخانے سے جو ہے نا وہ نسخہ برآمد ہوا جس پہ قرآن حکیم لکھا ہوا تھا، لیکن اس قرآن حکیم کے نیچے بھی ایک قرآن حکیم موجود تھا لکھا ہوا، جس کو مٹایا گیا تھا یا کھرچا گیا تھا اور اس کے اوپر نیا قرآن مجید لکھا گیا تھا. جو نیا لکھا تھا وہ تو جو ہے وہ جو ہم آج پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی اسی طریقے سے موجود ہے، لیکن جو پیچھے والا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو لکھی ہوئی تھی اس کے اندر ترتیب اور کچھ الفاظ اور اس کے اندر جو ہے وہ فرق موجود تھا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی دیکھیں، یہ دراصل ان لوگوں کو تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جن کو اعتراض کرنے کا شوق ہے، یا یہ کہ ان کو ہمارا جو حفظ کا ٹریڈیشن ہے اس کا علم نہیں ہے. ہم حفظ کیسے کرتے تھے ایک زمانے میں پوری دنیا میں، اور آج بھی سوڈان میں، موراکو میں، موریتانیہ میں، ان ممالک میں حفظ اسی طریقے سے ہوتا ہے. اور وہ یہ کہ قرآن کریم سے یاد نہیں کرتے بلکہ لکھ کر یاد کرتے ہیں بچے. مثلا تختی دے دی، تختی کے اوپر یا کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے، نوٹ بک ہے، اس میں قاری صاحب یا حافظ صاحب تلاوت کریں گے، بچے اس پر لکھیں گے جس طریقے سے تلاوت کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے لکھا ہے وہاں سے وہ یاد کریں گے. پھر اس کے بعد وہ حافظ صاحب کو دکھائیں گے. بعض مرتبہ حافظ صاحب دیکھیں گے اچھا یہ لفظ جو ہے غلط لکھ دیا، اس کو مٹاؤ. اس کے بعد وہ صحیح لفظ لکھا جائے گا. جیسے مدرسے میں بچے لکھ لکھ کے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مٹایا جاتا ہے. تو یہ سارے جو پارچمنٹ یا جو بھی ملے تھے، مینuscripts ملے ہیں سنا سے، یہ سارے مسجد کے تہخانوں، جو مسجدی میں تو حفظ ہوا کرتا تھا، اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ وہی قرآن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نسخے میں جب سورہ برا شروع ہوتی ہے تو بچے نے، جس نے بھی لکھا ہوگا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا. تو آگے قاری صاحب نے دیکھا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برات میں لکھ دی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو مٹاؤ. تو اس بچے نے وہ لفظ بھی لکھ دیا کہ اس کو سورہ برات یعنی سورہ توبہ، جی، جس میں بسم اللہ نہیں ہے. یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. تو جب قاری صاحب نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اس نے بسم اللہ لکھ دی ہے، تو انہوں نے کہا اس کو مٹاؤ. تو بچے نے وہ بھی لفظ بھی لکھ دیا کہ اس کو مٹاؤ نہ کریں. جی، وہ لفظ بھی موجود ہے، یہ بھی لکھا ہے اس کو مٹاؤ. تو اللہ اکبر یار، انسان بنو. کس بات کے اعتراض کرتے ہو بھائی؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹاؤ. تو یہ چاہ رہے ہیں میرے خیال سے CCTV فوٹیج بھی لے کے آ جائے. اللہ اکبر. تو وہ ایک ایسی، وہ بھی وہی بات ہے کہ مستشرق وہاں گیا، کہ میں نام اس کا ذہن سے نکل گیا، جو اس نے وہ ڈسکور کیے اور جا کے اس نے تھیوری چلا دی کہ بھائی یہ تو قرآن تو محفوظ ہی نہیں، نیچے کا کچھ اور ہے، اوپر کا کچھ اور ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اصل چیز تو تحقیق تو ہے ہی نہیں نا. یعنی آپ نے پہلے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف وہ آج کل وہ پیٹرا کی طرف کر دیا ہے کعبہ، اور لوگ چلے آ رہے ہیں. یار اچھا، اتنا غصہ آتا ہے کہ سوال بھی آگے پوچھتے ہیں کہ اچھا پیٹرا میں تھا، بتائیے ذرا. یعنی اچھا یہ کون سا ایمان کیسے؟ نہیں مجھے پتا ہے بھائی، ایمان ہم سب کو عزیز ہے، آپ کو عزیز ہے، مجھے عزیز ہے، لیکن یہ کون سا تاش کے پتوں کا بنا ہوا ایمان ہے جو ذرا ہوا چلتی ہے تو دھڑام سے گر پڑتا ہے؟ اس ملحد نے یہ کہہ دیا، اس کرسچن مشن. بھائی تم دین حق پہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو تحقیق کرو، پڑھو، اور اہل علم موجود ہیں جیسے آج ہم یاسر بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے آ کر، لیکن پہلے تحقیق کے بعد. یعنی میں ایک جملہ بار بار بتاتا ہوں جو ارسطو سے منسوب ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک عقل مند آدمی ساری زندگی میں جتنے جواب دے سکتا ہے اس سے زیادہ سوال ایک بے وقوف آدمی ایک دن میں پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال پوچھنا تحقیق نہیں ہے، صرف تحقیق بھی کرو، پہلے تحقیق کرو، اترو اس کے اندر. تو سبحان اللہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ واٹس ایپ کے گروپس میں کچھ لوگ فیک نیوز فارورڈ کرتے ہیں. جب صاحب ان سے پوچھیں بھی کیوں کی لے، تحقیق کے لیے. بتائیے ذرا. وہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ہر چیز کے نیچے علامہ اقبال جو ہے نا وہ شعر لکھ دیتے ہیں، اس میں نیچے علامہ اقبال میں. تو بھائی علامہ اقبال کا نہیں تو کہتے کس کا ہے؟ مجھے کیا پتا کس کا ہے، ہو سکتا ہے اقبال پان والے بھائی کا ہو، ہمارے ہمیں کیا معلوم کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ بلبل کی چونچ میں ہے گچھا انگور کا، رنگ لاتی ہے مہندی سوکھ جانے کے بعد، علامہ اقبال. ٹھیک ہے نیچے. اور بھائی کیا کر رہے ہو، نہ اس میں کوئی مزہ نہ کچھ ہے، تو وہ بس لکھ دیا. اچھا آخری چیز، انشاءاللہ اس کو سمیٹتے ہیں، ایک آخری تبصرہ جس کے بغیر یہ ٹاپک جو ہے وہ شاید ادھورا رہے. شیخ یاسر قادی، ٹھیک ہے، یعنی پہلے میں بتا دوں کہ مجھے یاسر قادی صاحب، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، باوجود جو بھی اختلاف ہوں کچھ بھی ہو، مجھے لگتا ہے کہ وہ کم از کم ان موضوعات کو ایڈریس کرتے ہیں جو آج کے جدید ذہن کے سوالات ہیں. لیکن ان سے ایک بہت بڑی اسے خطا کہیے یا ایک بلنڈر کہیے یا سلپ آف دا ٹنگ کہیے، واٹ ایور
اٹ از، وہ ہوا جب وہ حجاب کو، محمد حجاب کے ساتھ ایک انٹرویو دے رہے تھے، آپ کے علم میں ہوگا، جی اور اسی سے یہ سارا معاملہ ٹریگر ہوا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کے اوپر کچھ تبصرہ کیجیے، وہ کیا تھا، کیا معاملہ تھا. ایک چیز میں اور بول دوں کہ یاسر قاضی نے اس کے بعد باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کی اور بتایا کہ بھائی میرا یہ مطلب نہیں تھا ہرگز بھی، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا اس چیز کے اندر، لیکن وہ بس ایک دفعہ وہ تیر کمان سے نکلے ہوئے کی بات ہے. جی ہاں، اصل میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، اور جو شخص اس عقیدے کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہی یاسر قاضی نے کہا استغفر اللہ، یو کانٹ بی اے مسلم اف یو تھنک دیٹ. تو ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص نے اس بنیاد پر یاسر قاضی کی تکفیر کی ہوگی، یا وہ کی جانی چاہیے، یعنی میں اس کے سخت خلاف ہوں، یہ بنیاد نہیں بن سکتی. ہاں، ان کو جو بات کہنی تھی وہ صحیح سے کہہ نہیں پائے، اللہ عالم کیا مسئلہ ہوا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں ان کی وضاحت بھی ایک عرصہ ہو گیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہ یہ کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے انزل القرآن والا سبعۃ احرف، کہ قرآن کریم 7 لیٹرز کے اوپر نازل ہوا، اس حدیث کے کیا معنی ہیں، اس میں بہت ساری اوپینینز پائی جاتی ہیں. خود مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتاب علوم القرآن میں بہت ساری اوپینینز لکھی ہیں اور کہا ہے کہ اس میں 35 تک اقوال ہیں. اچھا، تو اب اس حدیث کے ایگزیکٹ معنی کیا ہیں، اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مشہور ان کا جملہ ہوا there are holes in the narrative، وہ اس حدیث کی تشریح میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہولز ہیں. بالکل قرآن کے پرزرویشن میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس طریقے سے ادا کیا. اس کی جو وضاحت دی ہے انہوں نے، جو میں نے وضاحت سنی ہے ان کی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب ہولز ان نیریٹو کہا ہے تو اس سے مراد میری یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مذہب کا جو مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے ہمارے علماء کی جانب سے، اس نیریٹو میں سمجھ میں ان کے حساب سے، یاسر قاضی کے حساب سے، جو غلط ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حساب سے اس میں کچھ کمیاں ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ بدل گیا ہے. اور وہ بھی جو ہولز ان نیریٹیوز ہے، یہ قرآن کی حفاظت کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث 7 لیٹرز والی ہے. بالکل وہی بات اس میں رہی بات یہ کہ اگر میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ یاسر قاضی نے جو بات کہی وہ ویسے ہی کہنا چاہ رہے ہیں، جو لوگوں نے سمجھی تھوڑی دیر کے لیے فور دی سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیں، اچھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بھائی ایک مسلم اسکالر نے، مسلم اسکالر سے بہت سی باتیں دن رات ہم سنتے ہیں، بعض مرتبہ موضوع حدیث ہے. جی ہمارے یعنی بہت سے مبلغین تو ایسے ہیں کہ ان کا موضوع حدیث کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. جی تو اور دوسرے علماء بیٹھ کے پکڑتے رہتے ہیں بھائی آپ نے یہ کیا کہہ دیا. صحیح بات. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ انسانوں سے ہو جاتی ہیں، اس سے ہمارا جو مقدمہ ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. بالکل. اور یعنی کوئی ہم میں سے کوئی معاذ اللہ، ہم یہ بھی کہتے ہوئے بھی زبان کاپتی ہے، کوئی نبی کے درجے پہ تھوڑی ہے، نبی سے خطا نہیں ہوگی، یا خطا ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا خطا نہیں ہونے دیں گے اس سے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہم چاہے کتنا ہی بڑا کوئی مفسر ہو جائے، کوئی معلم ہو جائے، اس میں اس کی ہر بات کو تو ہم ویسے نہیں لے سکتے، انسانی کام کے طور پر ہی جو ہے ہم اسے تسلیم کریں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے خیال سے بہت اچھے سے ان ساری باتوں کا احاطہ ہو گیا. ایک آخری چیز اور پوچھ لیتا ہوں کہ یہ 7 حروف اور قرات، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یعنی قرات الگ چیز ہے، قرات جو ہے 7 ویریشن کا ایک حصہ ہے، جز ہے. اچھا، یعنی بہت سے لوگ 7 حروف کو 7 قراتیں سمجھتے ہیں. جی، جبکہ قرات تو کوئی 10 کہتا ہے، کوئی زیادہ کہتا ہے. ہاں، تو یہ اس کا ایک حصہ ہے، چونکہ یہ 7 حروف جو ہیں 7 طرح کے ویریشنز ہیں. ان 7 طرح کے ویریشنز میں یہ قراتیں آ گئیں جو 10 تک جاتی ہیں. 7 قراتیں جو ہیں، یہ جو متواتر قراتیں ہیں وہ 7 نہیں ہیں، 7 سے زیادہ ہیں، بلکہ 10 ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. مشہور قراتیں اگر آپ ایڈ کر لیں تو 14 سے زیادہ نکل جائیں گی. تو وہ ساری کی ساری ان 7 کیٹیگریز کے اندر آ گئیں. یہ جو 7 حروف ہیں یہ 7 کیٹیگریز ہیں. اس کی بڑی اچھی تفصیل جو ہے وہ معارف القرآن کے مقدمے میں، اور اسی طریقے سے مفتی تقی صاحب نے علوم القرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ 7 حروف سے امام مالک کے قول کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس سے کیا مراد ہے. 7 کیٹیگریز کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. ان میں مثلا ایک کیٹیگری یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ یعنی استعمال قرآن ایک قرات میں ہوا اور اسی کا سنونم دوسری قرات میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے ننشرها اور ننشزها. اب اگر آپ اس لفظ کو عربی زبان میں بغیر نقطے اور بغیر حرکات کے لکھیں گے زیر زبر کے، تو دونوں کو ایک ہی طرح لکھا جائے گا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں یہ اسی طرح لکھا ہوا تھا، نہ نقطے تھے نہ ان کے اوپر زیر زبر تھا. اب آپ اس کو ننشرها بھی پڑھ سکتے ہیں اور ننشزها بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اور معنی دونوں کے ایک ہیں، صحیح، الفاظ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک قرات میں زبر ہے، دوسری قرات میں مثلا زبر نہیں ہے، پیش ہے. لا یضار کاتب لا یضار کاتب.
معنی میں کوئی فرق نہیں معنی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، لیکن زیر زبر میں فرق آ گیا، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی انہیں 60 حروف ان کے 60 میں سے یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی. صحیح ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ یہ جو میں نے ابھی شروع میں مثال بھی دی تھی مالکی اور ملکی، جی یہ بعض ایک اور کیٹیگری وہ یہ کہ ایک جگہ واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اسی طرح ایک جگہ زیادہ الفاظ ہیں، ایک جگہ کم الفاظ ہیں. مثلا جنات تجری من تحتها الانہار اور جنات تجری تحتها الانہار، من نہیں ہے لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ایک لفظ نہیں ہے لیکن بات وہی ہے. اور وہی بات کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی سے بھول گیا ہے اس کو، بلکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اور وہ حدیث بھی موجود ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو حضرت عمر لے کے آتے ہیں ایک صحابی کو کہ بھائی یہ یوں پڑھ رہے ہیں، حضرت ہشام تھے وہ صحابی، کہ جو ہے نا یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنا کہ بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو، پھر حضرت عمر سے پڑھا بھائی تم کیسے پڑھتے ہو. دونوں نے جو اپنا ورژن تھا کہا یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. بالکل اس میں تو وہ اسی چیز کی استدلال میں آ جاتا ہے. اور یہ اعراب جو لگائے تھے حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا، اس کے تعلق سے بھی ایک رائے ملتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے یا حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ اعراب لگے ہیں، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک بات ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے ایک شاگرد ابو الاسود الدؤلی نے یہ کام شروع کیا تھا اعراب لگانے کا. اور اسی طریقے سے اس کے بعد پھر حسن بصری ہیں اور بھی دیگر حضرات، انہوں نے نقطے وغیرہ ایڈ کیے ہیں. حجاج بن یوسف کے زمانے میں ممکن ہے کہ یہ کام اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا ہو اور اس کی وجہ سے وہ مشہور ہوا ہو تو لوگوں نے حجاج بن یوسف کی طرف کو منسوب کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کام کا آغاز حضرت علی کے حکم سے ابو الاسود الدؤلی نے کیا تھا. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے خیال سے تو تمام چیزوں کا احاطہ ہو گیا ہے. میں بہت مطمئن ہوں الحمدللہ. خود میرے لیے سیکھنے کے اس میں بہت سے مواقع تھے اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے جو صحیح طلب رکھتا ہے بات کو جاننے کی، اس کے لیے اس میں بہت سامان ہوگا. 100% ہو گئی ہوگی، 90% ہو گئی ہوگی، تشفی نہیں ہے. یہاں ایک چیز کا میں اضافہ ضرور کروں تو یہ بات جو ہے کہیں کسی کے ذہن میں آ جائے گی، جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ بھائی جب ابو الاسود الدؤلی یا بعد میں تابعین کے زمانے میں نقطے لگے اور اسی طریقے سے زیر زبر، تو پھر قرآن میں تو اضافہ کر دیا نا لوگوں نے. یہ نقطے اور یہ زیر زبر تو نہیں تھے. بہت سے لوگ جو ہے یہ والا اعتراض کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی بولنے میں تو وہ نقطے آپ بولیں گے ہی اور پڑھنے میں بھی آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے زیر زبر کے ساتھ. لکھنے میں اضافہ ہوا ہے، بولنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور ہماری جو اصل جو کور ہے وہ اورل ٹریڈیشن، ٹھیک ہے. یعنی اور میں کہتا ہوں کیا، یعنی یہ تو ہمارے روز کا مشاہدہ ہے نا. مسجد میں جا کر دیکھ لیں، آج نماز پڑھ کر ذرا غلطی کر کے تو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. تو اس بیچارے حافظ سے پوچھیں جو بیچارہ خوب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تازہ کرتا ہے سبق کو، اس کے بعد ایک غلطی ہوتی ہے تو پیچھے سے کھٹ لقمہ جو ہے نا کہ یہ ٹھیک کرو ورنہ آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. تو سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ یاسر بھائی. الحمدللہ کوئی پیغام اگر آپ اس حوالے سے ہی دینا چاہتے ہیں تو ایک کوئی پیغام دے دیجئے. دیکھیے ہمارا جو، بلکہ تمام حاضرین کی طرف سے آپ کی خدمت میں جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو جلدی جلدی آ جائے کریں. یہی پیغام ہے انشاءاللہ. کیونکہ میں حقیقت میں آپ کو بتا دوں، آپ کے اوپر تعریف نہیں کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ کا انداز بڑا زبردست ہے. زبان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر سلاست دی ہے، روانی دی ہے اور ماشاءاللہ کانسیپٹ کلیئر ہیں. تو جب ایک شخصیت ایسی ہو کہ اس کے بات کرنے میں اثر انگیزی ہو اور ساتھ میں کانسیپٹ اس کے کلیئر ہو، تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی شخصیات کا سوشل میڈیا کے اوپر اضافہ ہی ہونا چاہیے. اور ایک شخص پہلے سے موجود ہو وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے یا میں اسی لیے کوئی بہانہ نہیں کر رہا. میں صرف اپنی نالائکی کا اعتراف کر رہا ہوں اور ارادہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ توفیق دے اللہ تعالیٰ مجھے کہ میں اس سلسلے کو باقاعدہ بحال رکھوں انشاءاللہ. بس اب اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں. ایک شعر میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں قرآن حکیم کے ہی حوالے سے. یار یہ ہماری بنیاد ہے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں جو بھی مجھے سن رہے ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ تو ماشاءاللہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اس میں. میں ایک عام سا آدمی ہوں، ٹھیک ہے. میں ایک کمپیوٹر انجینئر آدمی ہوں جو کالج یونیورسٹی، اس میں مدرسے کبھی گیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، مدرسہ دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اپنی زندگی پہ جب میں ریفلیکٹ کرتا ہوں، میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات تم سے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کوئی اچھا کام، کوئی بہت بڑا زبردست کام میں نے اگر کیا ہو تو وہ یہ تھا کہ میں نے قرآن حکیم سے
اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کی. تو بہت دیانت سے آپ کا بھائی بن کے, آپ کا انکل بن کے, آپ کا بیٹا بن کے, ٹھیک ہے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز 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 اعتراضات میں پڑھنے سے پہلے, ٹھیک ہے, ان ملحدین کو اور ان کرسچنز کو اور ان ساری چیزوں میں چسکے لینے سے پہلے اپنے آپ کو کتاب الہی سے جوڑنے کی کوشش کرو, اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. پھر دیکھو کیسے تمہارے جو ہے نا اندر جو ہے نا یہ ایک انقلاب برپا کرتی ہے. پھر یہ چیزیں تمہیں افیکٹ نہیں کریں گی, ٹھیک ہے. یعنی سوال اگر پیدا ہو بھی جائے گا تو تمہیں پتا ہوگا اس کا جواب موجود ہے, میں ڈھونڈ نکالوں گا. اس میں وہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر اگر نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. ماشاء اللہ, زبردست. ٹھیک ہے, زبردست. تو آپ کے ضمیر پر نزول کتاب جس وقت ہوگا نا انشاءاللہ, تو یہ سارے مسائل جو ہے نا, وہ سارے سوال جو ہے نا وہ ایویپوریٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. بہت شکریہ یاسر بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کرے کہ یہ نشست ہماری بار بار ہو انشاءاللہ, آپ کے ساتھ, اور موقع ملے آپ دوبارہ انگلینڈ آئیں, میں امریکہ آؤں, ہم پاکستان میں یا انڈیا میں, بھائی انڈیا سے ہیں, ہم پاکستان سے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل کیا ہے کہ مسلم ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو سارے ڈفرینسز جو ہیں وہ یہاں آ کر ایک جگہ ایک ہو جاتے ہیں پورا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.